الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر عبادت میں اخلاص کو شرط رکھا ہے. جو بھی عمل کیا جائے صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات اس میں شامل ہو، اس عمل کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچے بندے کو پسند کرتے ہیں. اب یہ سچا بندہ کون ہے؟ سچا بندہ وہ ہے کہ جس طریقے سے اس کی مسجد والی زندگی ہوتی ہے، بازار والی زندگی بھی ویسی بن جائے، اور اگر بازار والی زندگی اس کی اچھی ہے تو اس کے بند کمرے کی زندگی بھی مسجد اور بازار والی زندگی کی طرح اس کی زندگی بن جائے. تنہائی کی زندگی اور لوگوں کے درمیان کی زندگی، یہ دونوں زندگیاں برابر اگر بن گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سچا بندہ ہے. اور اللہ رب العزت ایسے سچے اور نیک بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رحیم یحب الرفق، کہ اللہ رب العزت حلم اور بردباری والے ہیں اور نرم مزاجی کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں. دیکھیے، انسان کے اندر جب اخلاص آتا ہے تو مزاج کا بگاڑ خود بخود سدھر جاتا ہے. اور اگر انسان کی زندگی اخلاص سے خالی ہے تو پھر ہر وہ کام وہ کر گزرتا ہے جس کا کوئی انسان انسانیت کے ناطے تصور نہیں کر سکتا. اگر اخلاص سے خالی ہے تو ہر چیز کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت مخلصین کو بہت پسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا اس میں براہ راست اللہ رب العزت کی منشا کو سامنے رکھ کر کام کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کی منشا کے لیے جب کام کیا جاتا ہے تو بندہ اپنی انانیت کو فنا کرتا ہے، اپنے غرور اور تکبر کو ختم کرتا ہے اور ہر عمل کو اللہ کے رضا کے طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اگر یہ نماز میں کھڑا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے بازو میں اطراف میں ہو، یہ اپنی نماز کو خالص اور خالص اللہ کی ذات کے لیے بنا دے گا. اب یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، مسجد میں چاہے کتنے لوگ ہو یا کہیں پر کسی بھی جگہ پر ہو، خالی تسبیحات پڑھ رہا ہے. اب یہ اپنے تسبیحات میں صرف اللہ کی توجہ کو شامل رکھے گا. اب دیکھیے، اخلاص کو حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرنا شروع کرتا ہے یا کسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اب مختلف وساوس دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں کی نظر تیری طرف ہے، فلاں کا گمان تیرے بارے میں بہت اچھا بنے گا اس لیے کہ تو سنت یا نوافل بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو قرآن پاک کو روزانہ پڑھتا ہے، لوگ تجھے روزانہ دیکھتے ہیں، تو تسبیحات کی صبح شب پابندی کرتا ہے، لوگ تجھے روزانہ دیکھتے ہیں، تجھے نیک اور متقی سمجھیں گے. یہ مختلف قسم کے وساوس اور خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں جب بندہ عمل کرنا شروع کرتا ہے. اب دیکھیے، یہاں پہ ایک ہلکا سا کام کرنا ہے. جب یہ وسوسہ آئے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل میں اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ، یہ جتنے دیکھنے والے ہیں یہ بھی جنت میں، یعنی جنت کے پانے کے لیے تیرے محتاج ہیں، جنت کے حصول کے لیے تیرے محتاج ہیں، یہ تیرے فضل سے اور تیرے کرم سے یہ بھی جنت پانے والے ہیں. تو باری تعالیٰ، یہ کیا بات ہے کہ میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں مجھ کو دیکھ رہا ہے یا فلاں میری تعریف کرے گا، فلاں مجھ کو متقی سمجھے گا، فلاں مجھ کو نیک سمجھے گا. یہ کیا بات ہو گئی کہ باری تعالیٰ، میں تو یہ عمل صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. اب جب اس طریقے سے دل میں اللہ سے بندہ اپنی گزارشات کو پیش کرتا ہے، اب اس کے دل میں اخلاص پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اب جب یہ اپنی ذات کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، مخلوقات کے سارے تصورات اور خیالات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، اگر یہ تصورات اور خیالات زیادہ زور پکڑتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ اب شیطان آپ کے پاس آ کر آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر اتنا عمل کرنے کے بعد بھی اگر یہ خیالات اور تصورات
اور یہ جذبات ختم نہیں ہوتے ہیں، اب حضرت شیطان کو سمجھا دینے کا۔ کس کو سمجھا دینے کا؟ شیطان کو سمجھا دینے کا کہ بھائی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، نہ مجھے ان سے کچھ پڑی ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ مجھے تجھ سے کوئی غرض ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن تو میرے کام آنے والا نہیں ہے۔ اب اس کو 1 سے 2 مرتبہ سمجھا دے، یہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ اب یہ چونکہ مجھے سمجھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عمل اس نے اخلاص کے ساتھ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مجھے سمجھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنا عمل اخلاص کے ساتھ کرنا یعنی شروع کر دیا ہے۔ اب اس کے پاس ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ٹھہر کر میں جتنا پریشان کروں گا اور یہ جتنا مجھ کو سمجھا کر اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا، تو یہ بغیر سمجھائے جتنا اس کا تعلق اللہ سے جوڑے گا اس پر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا یہ مجھ سے جھگڑا کر کے اللہ سے تعلق جوڑنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہ آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ کی طرف سے چلا جائے گا، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ میں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، شیطان بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب بندہ شیطان کو سمجھا کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور دونوں کی جو آپس میں جو دل ہی دل میں لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی پر اللہ رب العزت کے دربار میں جو درجات بلند ہوتے ہیں، شیطان یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ مجھ سے جھگڑا کر کے اللہ کے دربار میں مقرر بن جائے، یا مجھ سے قطع تعلق کر کے اللہ کے دربار میں وہ بڑا بن جائے، کبھی شیطان اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پوری توجہ اس وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھے بنایا کرو، پیروں میں جگہ کم چھوڑا کرو، کندھے سے کندھے ملایا کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی شکل اختیار کر کے تمہارے صفوں میں گھستا ہے، اور یہ کہ تمہارے دلوں میں مختلف خیالات کو پیدا کرتا ہے کہ یہ بات یاد کر، یہ بات یاد کر، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے، فلاں صاحب سے ملنا ہے، فلاں سے پیسے لینا ہے، دکان سے فلاں چیز لینا ہے، میڈیکل سے فلاں دوائی لینا ہے۔ یہ مختلف قسم کے خیالات جو کبھی بندے کے تصور میں نہیں رہتے ہیں، یہ خیالات شیطان اس کے دل میں پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے ایک قیمتی چیز یعنی کسی جگہ پر رکھی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ جگہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میں نے وہ چیز رکھی ہے، میں نے رکھ کے بھول گیا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اب اس کو کیسے تلاش کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیر تھے، یہ کوئی دینی مسئلہ تو تھا نہیں کہ امام صاحب سے جا کے پوچھا جائے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتوں کو لے کر امام کے پاس یا علماء کے پاس پہنچتے ہیں جن کا بندہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی یہ بندہ گیا اور کہنے لگا کہ میری چیز ڈھونڈ رہی، مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا کے وضو کر اور 2 رکعت نماز کے لیے ہاتھ باندھ۔ اب یہ بندہ گیا، وضو کیا، رکعت کے لیے ہاتھ باندھا، جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، فوراً اس بندے کو وہ چیز یاد آ گئی۔ اب جب چیز یاد آ گئی، اب یہ کشمکش میں ہے کہ نماز چھوڑو یا چیز، یعنی نماز چھوڑ کے چیز کو لینے جاؤ یا نماز کو ایسے ہی جاری رکھو۔ کیسے ویسے کر کے نماز کو کیا کیا، ختم کیا، اور جا کے دیکھا تو وہ چیز جہاں اس کو یعنی خیال آیا تھا وہیں پہ وہ چیز پائی گئی۔ یہ دوڑا امام صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ نے مجھ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، ابھی رکعت ہی باندھا تھا کہ فوراً مجھ کو خیال آیا کہ وہ چیز میں نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اس بات کو شیطان نے تجھے بھلا دیا تھا اور تو اس چیز کو یعنی تلاش نہیں کر پا رہا تھا، اور بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو مختلف خیالات آتے ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ جب تجھ کو میں نماز پڑھنے کا حکم دوں گا، اب تو جا کے نماز پڑھے گا تو شیطان تجھ کو ضرور یاد دلائے گا کہ وہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ تو اگر پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں تجھے نماز میں یہ چیز یاد نہیں آتی تو تو اور 2 رکعت پڑھتا، پھر اور 2 رکعت پڑھتا، اور 2 رکعت پڑھتا، اس سے تیرا تعلق اللہ کے ساتھ میں بڑھتے رہتا۔ اور شیطان کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ عبادت کے راستے سے اللہ کے قریب ہو جائے، لہٰذا جب تو نے پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ دیا، اب شیطان نے سب سے پہلا وسوسہ آ کر تیرے دل میں ڈال دیا کہ تیری یہ چیز فلاں جگہ پر رکھی ہوئی، وہاں سے جا کے لے لے تاکہ تیری نماز میں خلل ہو جائے۔ اور وہ بندہ بھی کہنے لگا کہ حضور یہی بات تھی کہ پوری نماز میں میرے دماغ میں وہی خیال تھا کہ وہ چیز وہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ شیطان اس طریقے سے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طریقے سے یعنی بندے کو اعمال سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت، ہر حال میں، ہر عمل میں اپنے اعمال میں اللہ کو شریک کرنے کی اور اللہ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب بندہ اپنے اعمال میں اللہ کو شامل کرتا ہے تو اس کا تعلق دن بدن اللہ کے ساتھ میں بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرائض کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب یہ کون سے فرائض ہے
جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے، یہ وہی فرائض ہے جن کو یہ بندہ اخلاص کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ میں اللہ کے لیے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ فرائض کے ذریعے سے دن بدن اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اور نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ نوافل کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اپنا خاص بندہ اس کو بناتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہر عمل میں جب اخلاص ہوگا تو بندہ ہر ایک کے بارے میں اچھا ہی سوچے گا، ہر ایک کے بارے میں کیا کرے گا؟ اچھا ہی سوچے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا لو معافی تخفی صدورہم، کہ جو کچھ بھی تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم ظاہری طور پر اعمال کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ اب یہ دل میں اگر کھوٹ کو چھپائے ہوئے ہیں تو گویا کہ اس کا دل اخلاص سے خالی ہے۔ اب یہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کسی کی بھلائی نہیں چاہ سکتا، کسی کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر اخلاص ہے، اب یہ اس کے دل اور اس کے دل میں وہی جذبات آئیں گے جو اپنے لیے جو اچھا سمجھتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے اس کے دل میں جذبات پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ اخلاص اس کو اس بات پر کیا کرے گا؟ مجبور کرے گا کہ تجھے اپنے بھائی کے ساتھ بھی وہی چیز سوچنا ہے جو تو اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی جب وہ چیز پسند کرنا شروع کر دے گا اب یہ ایمان کے کمال درجے کو پہنچے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اپنے لیے جذبات الگ ہے اور مخلوق کے لیے، امت کے لیے جذبات الگ ہے، تو اب یہ امت کے بارے میں یعنی اچھائی کی اس سے امید کرنا یہ فضول اور عبث اور بیکار بات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اخلاص سے خالی ہے اور اخلاص سے بھرا ہوا برتن اگر ہے، اخلاص سے بھرا ہوا دل ہے، اب یہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی اچھی بات سوچے گا، اس کے لیے اچھے تصورات اپنے دل و دماغ میں پیدا کرے گا، اچھے خیالات اور اچھے جذبات اپنے بھائی کے لیے اپنے دل و دماغ میں پیدا کرے گا اور اس کو اچھائی پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ اب جب دل کے بھید کو جانتے ہیں اب بندہ اپنے ہر عمل میں اللہ کو شریک کر کے ہر ایک کے ساتھ میں بھلائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والے کے اعمال کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ایک جگہ پر فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ یہاں تقوی سے علماء نے لکھا ہے کہ اخلاص مراد ہے۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ اور تقوی بھی اخلاص کی ایک شاخ ہے۔ تقوی بھی کیا ہے؟ اخلاص کی ایک شاخ ہے کہ بندے کے دل میں اخلاص ہوگا اب یہ ہر چیز سے بچا کر اپنے آپ کو نکالے گا، اخلاص ہوگا تو۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر یہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جو اچھے بھی ہو تو بھی کرے گا، برے بھی ہو تو بھی کرے گا، کسی کو تکلیف پہنچے تو بھی کرے گا، نہ پہنچے تو بھی کرے گا، ہر قسم کے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نہ خون ہمارے پاس پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے ہمارے پاس تمہارا صرف اخلاص پہنچتا ہے۔ اس آیات کے نازل کرنے کی وجہ کیا بنی؟ نبوت سے پہلے کفار قریش کیا کرتے تھے؟ جانور کو حرم میں ذبح کرتے تھے اور اس کے خون کو جمع کرتے تھے اور کعبۃ اللہ پر پوتتے تھے، کعبۃ اللہ پر ملتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں پہ قبول ہو گیا، گویا کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو خون سے رنگ دیا۔ یہ ان کے تصورات تھے۔ اب جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا، اب صحابہ اکرام نے یہی بات جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانے جاہلیت میں تو ہمارے یہ اعمال تھے، کیا ہم اسی طریقے سے یعنی ایمان لانے کے بعد کریں کہ جانور کو ذبح کرے اور اس کے خون کو اس کے خون سے کعبۃ اللہ کو رنگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تب جا کر اللہ رب العزت نے اس آیات شریفہ کو نازل فرمایا کہ تمہارا نہ خون ہمارے پاس پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت ہم کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کو گوشت ملتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کھاتے ہیں۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ ایک ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جو مخلوقات کو جتنے تقاضے لگے ہوئے ہیں ان سارے تقاضوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ اپنے ذات میں یکتا ہے، اپنے ذات میں صمد ہے، احد ہے، لا شریک ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ صمد یعنی ایسی ذات ہے جو بالکل بے نیاز، جس کو کسی سے نہ کسی چیز سے کوئی پڑی ہے نہ کسی مخلوق سے اس کو کوئی تعلق پڑا ہے، وہ بالکل بے نیاز ہو کر یعنی اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اس کو صمد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں ساری مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہے، ساری مخلوقات سے کیا ہے؟ بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے تو اللہ رب العزت کو نہ ہمارا خون پہنچتا ہے نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے، ہماری صرف نیت جو ہم نے کی ہے اس نیت کے اعتبار سے ہمارے لیے اللہ کے دربار میں اجر مرتب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیت سے ہے۔ اعمال کیا ہے؟ نیت سے ہے۔ جیسے نیت ہوگی ویسے اعمال کے اعتبار سے فیصلے کیے جائیں گے۔ جیسے کہ عام محاورہ ہے
کہ جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت، یہ عام ہو رہا ہے. یہ آدمی عام طور پر یہ بات بولتا ہے. اگر مان لو کہ کسی سے فائدہ پہنچے تو بھی بولتا ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت، اور اگر سامنے والے سے نقصان پہنچے اور اس کا بھی نقصان ہو جائے تو پھر آدمی یہی بات بولتا ہے جیسی نیت ویسی برکت، کہ میرے ساتھ میں جو برا چاہا اس کو بھی وہی مل گیا جو اس نے چاہا. تو یہ یعنی آدمی جو نیت کر کے عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال کی قبولیت کا فیصلہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ومن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو پانے کے لیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے مختلف ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. تو اب یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے ان کی بھی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تھی، اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے یہ بھی ان کی بھی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھی. کہ جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہوگی. یعنی اس نے جو نیت کیا ہے اس نیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں ہجرت کا ثواب دے دیں گے، اس نیت کے اعتبار سے. اور اگر اس کی نیت دنیا کسی غرض کی وجہ سے تھی، دنیا کسی کاروبار یا کام کی وجہ سے تھی، یا پھر یہ کہ اس نے ایک جگہ سے ہجرت دوسرے جگہ پر کی اس لیے کی تاکہ وہاں پر جا کر کسی خوبصورت عورت سے، کسی خوبصورت لڑکی سے جا کر نکاح کر لے، اگر اس کی یہ ہجرت دنیائی غرض سے تھی یا نکاح کے غرض سے تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ہجرت یا اس دنیائی غرض کے لیے سمجھی جائے گی یا پھر یہ کہ اس نکاح کے غرض کے لیے اس کی نیت کو سمجھا جائے گا. یعنی اس پر اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. یہ حدیث کے وارد ہونے کی وجہ کیا بنی؟ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے ام قیس نامی ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، مکہ سے مدینہ کا سفر کیا. اب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. یہ بھی بعض حضرات نے اس کو بیان کیا ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومیت کے ساتھ میں سب حضرات کے لیے بات بیان کی ہے کہ چاہے اس کی نیت عورت کے لیے ہو چاہے اس کی نیت دنیا کے لیے ہو، اس کے نیت کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا. اگر اس کی نیت اللہ کے لیے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دونوں کے لیے اگر اس کی نیت ہے تو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. اب یہ بندے نے جو ہجرت کی تھی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی تھی، اب جا کر اس نے مدینہ میں جا کر ایمان کو قبول کر لیا تھا، لیکن ہجرت چونکہ اس عورت کی نکاح کی غرض سے کی تھی، اب یہ مدینہ میں فیمس ہو گیا ام قیس سے نکاح کرنے والا. ام قیس سے نکاح کرنے والے کے نام کے اعتبار سے وہ مدینہ میں کیا ہو گیا؟ فیمس ہو گیا. تو ایک تو اس کا شان ورود یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی نے جو اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے جو ہجرت کی تھی اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث کے الفاظ صادر ہو گئے. اور ایک یہ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ عمومی بات ہے کہ جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ رب العزت اس کے نیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ میں فیصلے کریں گے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، چاہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے اعمال کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، یا نماز کے ساتھ میں کلام پاک پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس کے ساتھ میں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ کے راستے میں نکل کر دین کے کام کے کرنے کے اللہ نے اگر ہم کو توفیق دی ہے، تو ان سارے کاموں میں ہم اپنے نیت میں اللہ کو شریک کریں. ہم اپنی نیت میں کیا کریں؟ اللہ کو شریک کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم پر خوف کھاتا ہوں اس بات کا کہ تم شرک اصغر میں کیا ہو جاؤ؟ ملوث ہو جاؤ، شرک اصغر میں ملوث ہو جاؤ، یعنی تم شرک اصغر کرنے والے بن جاؤ. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عمل جس میں نیت جو کی جائے اس میں اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو بھی شریک کیا جائے. مثلا رکعت باندھی اللہ کے لیے، آپ فلاں دیکھ رہا ہے فلاں کہے گا بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، فلاں کہے گا بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، فلاں کہے گا بہت اچھا ذکر کرتا ہے، فلاں کہے گا بہت زکات دیتا ہے، بہت صدقات کرتا ہے، بہت خیرات کرتا ہے، بہت لوگوں کی ہمدردی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ میں بہت یعنی خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. سارے اچھے کام کر رہا ہے لیکن نیت میں کیا ہے؟ کھوٹ ہے. نیت میں کیا ہے؟ کھوٹ ہے. اب اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. اگر اس کی نیت کی سارے اعمال کے کرنے میں خالص ہے تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اعمال پر ثواب ملے گا. لیکن اگر نیت کا خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اس کے سارے اعمال قیامت کے دن بیکار، بالکل روئی کے دانوں کی طرح اڑتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے. تو خیر، یہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اعمال کرنے کی توفیق دی ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ ہر عمل ہم اخلاص کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر عمل میں اللہ رب العزت کو ہی شریک کریں گے، اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اخلاص کے ساتھ میں عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.